وہ یہ کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 اور آیت نمبر 41 پر غور کریں آپ۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا ذکر کیا، مختلف طرح کے جو عذاب آئے ہیں مختلف قوموں پر ان کا ذکر ہے۔ پھر فوراً آیت نمبر 40 میں مکڑی کے جال کا ذکر اللہ نے کیا ہے اور کہا کہ بہت ہی کمزور، انتہائی کمزور، انتہائی بہت۔ بات ابھی قرآن کی بے ترتیبی کی ہو رکھی، اصل میں قرآن کی بے ترتیبی اصل میں حسن ہے قرآن کا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عذاب کا ذکر ہے، پھر مکڑی کے جال کا ذکر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ دو لیکن بہت مربوط ہے یہ دونوں آیتیں۔ غور کیجیے گا، میں علماء کرام کی موجودگی میں کر رہا ہوں اور یہ اس پر تدبر کریں، غور کریں۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ پہلے انسان روایتی انداز سے رہتا تھا تو اسے عذاب اللہ نے روایتی انداز سے دیا؟ آپ دیکھیے گا پتھر برسایا، خون اور چیخ اور یہ اس طرح کی کا عذاب آیا، اس میں لوگ مرے، تباہی مچی، پوری کی پوری قوم تباہ ہو گئی۔ پھر یہ مکڑی کی جال کا ذکر کیا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے غور کیا ہے، تدبر کیا ہے، آج بھی اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس پر تدبر کیا اور سوچا ہو کہ مکڑی کا جال کمزور ہے۔ اب آج دیکھ رہے ہیں نیٹ کا چلا ہوا ہے پوری دنیا میں، اور یہ نیٹ شروع کیسے ہوتا ہے؟ WWW، اس کا فل فارم ہے ورلڈ وائڈ ویب۔ اس کا ترجمہ اردو میں ہم کیا کریں گے؟ عالمی سطح کا مکڑ جال۔ تو یہ مکڑ جال ہے، اس کو کمزور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، عذاب کا ذکر کر رہا ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ان دونوں آیت کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، علماء کی موجودگی میں وہ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب روایتی انداز سے انسان رہتا تو اللہ نے روایتی انداز سے عذاب کیا، آج سائنٹیفک انداز میں 21ویں صدی میں رہ رہا ہے انسان، تو کیا اللہ سائنٹیفک انداز سے عذاب دے گا؟ کیا یہ WW یہ جو اس پر فخر کر رہی ہے دنیا، یہ پلیٹ کر جائے گی؟ ایک ایسا زمانہ آئے گا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام چیزیں اس پر آ رہی ہیں، ہمارے ایجوکیشن اس میں ہے، ہمارا مالیات اس میں ہے، ہمارا معاشرہ اس میں ہے۔ اب یہ جو کولیپس کرے گا، اور یقیناً کولیپس کرے گا، یہ اشارہ ہے قرآن کریم کا کہ یہ کولیپس کرے گا، کولیپس کرے گا کس طرح سے جانتے ہیں وہ سائنٹیفک عذاب ہوگا، کس طرح سب نوچے گی پوری دنیا۔ اب کیا کریں؟ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایجوکیشن ہے، نہ مالیات ہے، نہ معاشرہ ہے، نہ کچھ ہے۔ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے بہت گہرائی سے۔ ہم کو لگتا ہے کہ آج کا جو یہ اجتماع انور صاحب کے حوالے سے اور ڈاکٹر زہرہ صاحب کے حوالے سے کیا ہے، انہی سب باتوں پر غور کرنے کے لیے یہ اجتماع بلایا گیا ہے کہ جو ہم قرآن کے جو سمندر ہے اس میں اتریں اور موتیاں تلاش کریں۔ بس میری باتیں زیادہ ہو گئیں، میں نے چاہا کہ علماء کی موجودگی میں یہ باتیں عرض کروں تاکہ اس پر تدبر کیا جائے، سوچا جائے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، ہوگا بہتر۔